آئی ایم ایف نے بھی جھٹکا دیا ہے پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، عمران خان کو بھی جھٹکا دیا گیا. جناب کہ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ یہ 4-5 چیزوں پہ کام نہیں کرتے تب تک پاکستان کو وہ پیسے نہیں دے سکتے. گڈ بائی عمران خان ہو سکتا ہے. پاکستانی سیاست میں آپ کو پتا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ آئی ایم ایف ہی پاکستان کو چلا رہی ہے، کہ آئی ایم ایف پاکستان کے اندر قانون سازیاں کروا رہی ہے. کیا پاکستان کی سوورینٹی رہ گئی؟ ہم تو اسلحہ اکٹھے کرتے رہ گئے کہ جی ہمیں بھارت سے خطرہ ہے، ہمیں افغانستان سے خطرہ ہے، ہمیں دہشت گردوں سے خطرہ ہے. اصل خطرہ تو یہ ہے کہ باہر کے ادارے بیٹھ کے ہماری حکومت کو، ہماری عوام کو اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کو گن پوائنٹ سے قانون سازی کروا رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی نے اس دن مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے تو حکومت بچ سکتی ہے، ورنہ گڈ بائی عمران خان ہو سکتا ہے. یا پھر جذبات کی رو میں بہ کے کپتان خود ہی اسمبلیاں کہیں نہ توڑ دے. فی الحال حکومتی وزراء کے بقول اتحادیوں نے یقین دہانی تو کروا دی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن پاکستانی سیاست میں آپ کو پتہ ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی کا ایک فون کال پہ ہو جاتی ہے. صرف یہ ہے کہ فون کال کسی طاقتور شخصیت کی جانب سے ہو. یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ آئی ایم ایف ہی پاکستان کو چلا رہی ہے، پاکستان کی ایک الیکٹڈ حکومت پاکستان کو نہیں چلا رہی. اور آج جو پاکستان کے جو فائنینس ایڈوائزر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے جناب کہ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ یہ 4-5 چیزوں پہ کام نہیں کرتے تب تک پاکستان کو وہ پیسے نہیں دے سکتے. اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ کس طرح کام کروائے جا رہے ہیں. آج پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی جو میجورٹی ہے اتنی کم ہے نیشنل اسمبلی کے اندر کہ ان کو اپر ہاؤس کے لوگوں کو ساتھ میں لا کے ایک جوائنٹ سیشن بلانا پڑا بلز پاس کرانے کے لیے تاکہ وہ قانون سازی کر سکیں. اور انفارچونیٹلی وہ بھی ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے قانون سازی کرنا، کیونکہ وہ ملک کے اندر ایک جس طرح کا نظام وہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلے فیصلے کروں، میں کنسنسس پیدا نہ کروں، جو کہ ایک ڈیموکریٹک بیہیویئر نہیں ہے. اس میں بعد میں بات کروں گا. لیکن یہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے اندر قانون سازیاں کروا رہی ہے. آئی ایم ایف پاکستان کے اندر اور آئی ایم ایف کے جو نمائندے پاکستان میں بیٹھے ہوئے جیسے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، اب وہ جو ہیں ان کے حوالے سے وہ ان کو آپ کو پتا ہے کہ وائس رائے کہا جاتا ہے آئی ایم ایف کا. کیا پاکستان کی سوورینٹی رہ گئی؟ ہم تو اسلحہ اکٹھے کرتے رہ گئے کہ جی ہمیں بھارت سے خطرہ ہے، ہمیں افغانستان سے خطرہ ہے، ہمیں دہشت گردوں سے خطرہ ہے. اصل خطرہ تو یہ ہے کہ باہر کے ادارے بیٹھ کے ہماری حکومت کو، ہماری عوام کو اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کو گن پوائنٹ سے قانون سازی کروا رہے ہیں. ابھی دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے جناب کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی جو بھی ٹیکس ایگزیمپشنز پاکستان نے دی ہوئی ہیں، مطلب جو ہلکی پھلکی جو ٹیکسز جو ہیں وہ اگر کہیں پہ عوام کو ریلیف ملا ہے تو وہ ریلیف واپس لے لیں. کہتے تو وہ ٹھیک ہی، آئی ایم ایف کے ایجنڈا ٹھیک ہی ہوتا ہے، عوام کے لیے بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اپنی بیلٹ ٹائٹ کریں، اپنے خرچے کم کریں. لیکن ہمارا نظام تھوڑا مشکل ہے. سو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اسی لیے عمران خان صاحب نے بجلی جو ہے وہ مہنگی کی ہوئی ہے، اسی لیے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ کمپلیٹلی مہنگا کر دیا ہے. اور یہ جو پھر وہ کہہ رہے ہیں جی بلز پاس کرائیں. اور مزے کی بات دیکھیں، آئی ایم ایف پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جمہوریت کو مضبوط کریں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں نا، جو فیصلے کرنے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریلیٹڈ فیصلے کرنے ہیں، وہ آپ آرڈیننس نہ کروائیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صدر پاکستان کو آرڈیننس دیتے ہیں، وہ 3 مہینے 6 مہینے کے لیے آرڈیننس ہوتا ہے اور آپ اس کے ذریعے فیصلے ساری قانون سازیاں کروا لیتے ہیں. آپ یہ کریں کہ آپ پارلیمنٹ سے بل پاس کرائیں. آج عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ کا سیشن بلانا پڑ گیا اور ان کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور دوسری ان کی حکومتی جو حلقے ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہیں. لیکن مجبور ہیں، کیا کریں؟ اگر آئی ایم ایف گن پوائنٹ سے پاکستان سے جو ہے وہ بل پاس کروا رہی ہے تو یہ پاکستان کی کون سی سوورینٹی رہ گئی؟ اور میرا خیال ہے انہوں نے دینا ہمیں $500 ملین ہے. دس از واٹ آئی ہرڈ. یہی میں نے سنا تھا، انہوں نے $500 ملین دینا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ $500 ملین جو ہے اس کے لیے پاکستان وہ اتنا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ دیں گے تو وہ ہماری جو فائنینشیل سٹیبلٹی ہے اس کے اوپر وہ مور لگائیں گے.
تو ہم تو یہاں پہ حکومت پہ تکیہ کر کے بیٹھے, حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی. یہ تو کوئی بھی حکومت آئے گی وہ کہے گی آئی ایم ایف باہر سے پیسے لے آؤ گے, سعودی عرب سے پیسے لے آؤ اور ملک چلا لو. قرضوں میں ملک چلانا ہے تو پھر تو کوئی بھی چلا سکتا ہے. لیڈر کیا کام ہوتا ہے, لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اب اگر وہ لیڈر وہ عوام کو, وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بل پاس کرائیں, آپ پارلیمنٹ میں جائیں, آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیوں یہ قانون سازی کر رہے ہیں, کیوں آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں, کیوں آپ کو یہ بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑ رہی ہے, کیوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آٹونومس کرنا پڑ رہا ہے, کیوں جو انرجی کے ریلیٹڈ جو ٹیرفس ہیں وہ وڈرا کریں, وہ جو ختم کریں, اور ٹیکس ایگزامپشنز ختم کریں آپ. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو بلز ہیں وہ لا منسٹری نے مل کے جو ہے وہ پاس سیٹ کر لی ہیں, اور آج وہ پاکستان میں وہ بل پاس کیے جا رہے ہیں. اور یہ ایک بات بتاؤں, یہ دیکھیں یہ ہے جمہوریت کا مذاق, یہ ہے کہ کیسے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز مائکرو مینجمنٹ کرتے ہیں. وہ ہماری اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے, کیونکہ ساری زندگی تو ہمارے سیاستدان ہمیں بورڈ گروتھ پہ چلاتے رہے نا. یہ بورڈ گروتھ رہی ہے, مشرف آیا باہر سے پیسہ آ گیا, امریکہ کی ایڈ آ گئی, وہاں سے چیزیں چلتی رہی, یورپ سے پیسے آ گئے, اور ہم نے کہا بڑی جی ڈی پی گروتھ ریٹ چلتی ہے. جیسے ایک حکومت جاتی ہے اتنی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے کہ اگلے جو کچھ سال ہوتے ہیں, پہلی آنے والی حکومت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو 15 ٹریلین قرضہ لیا, پچھلی حکومتوں نے 25 ٹریلین قرضہ لے لیا. سو جس حکومت نے صرف 7.5 ٹریلین روپیز قرضہ لیا سود دینے کے لیے, اب آپ امیجن کر لیں صرف سود دینے کے لیے آپ نے 7.5 ٹریلین قرضہ لیا ہوا ہے, باقی 7.5 ٹریلین آپ نے کسی اور مد میں لیا ہوا ہے. سو یہ جو پھر وہ کہتے ہیں جی پبلک سیکٹر اینٹیٹیز ہیں جو ان کو بھی جو سرکولر ڈیٹ کی باتیں ہیں وہ تھوڑی ٹیکنیکل ہو جاتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آئی ایم ایف کس طرح آپ کو کنٹرول کر رہی ہے, اور آج جو بل پاس ہو رہے ہیں اس میں وہ چیزیں ہیں. اور دیکھیں کہ وہ کس طرح جو رضا باکر صاحب ہیں, ٹھیک ہے جی, انہوں نے کس طرح آئی ایم ایف کے لیے کام کیا پاکستان میں بیٹھ کے, اور وہ سیدھا سیدھا آئی ایم ایف کو, ظاہری بات ہے جسے کہتے ہیں نا شکایتیں جا کے لگاتے ہیں کہ پاکستانی کچھ نہیں کر رہے, ان کو یہ بلز پاس نہیں کر رہے. آپ دیکھیں جس ملک کو ہمیں آئی ایم ایف سکھا رہا ہے کہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کر لے کے ہیں, عمران خان صاحب کا تو دل ہی نہیں کرتا پارلیمنٹ میں جائے, وہ کہتا ہے میرا ترلے کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. سارے پاکستان میں ایک جو کیوس کریٹ کیا ہوا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے نہیں دیے. اب دیکھیں کہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن کرنا چاہ رہے تھے, کہاں پہ ہم افغانستان کے اوپر ڈائلاگ کرانا چاہ رہے ہیں. ہماری گلوبلی وہ سے ہی نہیں رہے گی جب ہمارے گھر میں جنہوں کہتے ہیں نا جنہوں نے کاردانے انہوں نے کملے ہی سیانے, دوز ہو دا منی, the people who even are not illiterate, ان کو بھی لوگ کہیں گے یار یہ جو ہے نا یہ بڑے they are wise and educated people. So first of all you need to have good money at home. گھر میں پیسہ ہوگا تو لوگ کہیں گے نا آپ بڑے سیانے ہیں, وائز ہیں, آپ کی فلاں جو وائزر کونسل ہے وہ بہت اچھی ہے, you are wise beyond years, beyond your age. So اس طرح کے ٹرمز تو ہم تب سنیں گے نا جب ہمارے پاس دانے ہوں گے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آئی ایم ایف نے بھی جھٹکا دیا ہے پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو, عمران خان کو بھی جھٹکا دیا گیا, اور یہ بہت اچھا کیا آئی ایم ایف نے, ورنہ یہ تو ہمیں بتاتے ہی کچھ نہیں تھے, یہ تو پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں تھے.